منہ بولے بھائی کی ہوس۔ میں اپنے ماں باپ کی اکیلی بیٹی تھی اور بہت لاڈلی بھی تھی۔ کوئی بھی رشتہ آتا تو میں خود ہی لڑکے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجیکٹ کر دیتی۔ میری ماں مجھے بہت سمجھاتی، بیٹا تمہارے ابو بیمار رہتے ہیں۔ میرے ابو ہارٹ پیشنٹ تھے۔ ایک دفعہ تو انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا تھا۔ بس اسی وجہ سے میری امی میری شادی کے لیے پریشان رہتی تھیں، مگر میں بھی بہت ضدی تھی۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں ایسے ہی ٹال مٹول کرتی رہی۔ میں نے جیسے ہی بی ایڈ مکمل کیا، پھر تو میری امی کو اور بھی میری فکر لگ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جلدی سے میری شادی ہو جائے، اور پھر ایک رشتے والی میرے لیے جمیل کا رشتہ لے آئی۔ ان دنوں میرے ابو بہت بیمار تھے۔ لڑکا بینک مینیجر تھا۔ میری ساس نے بھی بی اے کیا ہوا تھا۔ جمیل اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے۔ جمیل کی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اور ایک بڑا بھائی تھا، ان کی جاب دوسرے شہر میں تھی، اس لیے وہ اپنی بیگم کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ پڑھی لکھی فیملی تھی۔ انہوں نے مجھے پہلی نظر میں پسند کر لیا۔ میرے والدین بھی ان کے گھر گئے تو انہیں بھی جمیل اور ان کی فیملی بہت اچھی لگی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ابو کی حالت دیکھ کر میں چپ ہو گئی۔ میرا رشتہ ہو گیا اور 2 ماہ بعد شادی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکیلی تھی، نہ کوئی بہن تھا اور نہ کوئی میرا سگا بھائی تھا۔ ہاں البتہ میری خالہ کا بیٹا جاوید، جو میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا، وہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹا تھا۔ میری پہلی شادی کے وقت جاوید حبیب 15 سال کا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری شادی کے دنوں میں وہ 1 ہفتہ ہمارے گھر رہا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، ابو بیمار رہتے تھے۔ میری شادی کے سارے انتظام ابو کے ساتھ مل کر جاوید نے کیے تھے۔ وہ میرا منہ بولا بھائی تھا، لیکن وہ مجھے سگے بھائی سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میری ہر بات مانتا، مجھے باجی کہتے کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ اور پھر میری شادی ہو گئی، میں اپنے نئے گھر میں چلی گئی۔ جمیل بھی بہت اچھے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری ساس مجھے میری ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، بڑا گھر تھا، گاڑی تھی، سب کچھ تھا۔ جمیل ویسے تو میری ہر بات مانتے تھے، مگر جب بھی میں اپنے لیے موبائل کا کہتی، مجھے موبائل دے دیں، مجھے آپ سے اور امی سے ابو سے بات کرنی ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کر دیتے۔ میں موبائل کے لیے ضد کرتی تو اپنی توجہ ہٹا جاتے اور اپنا موڈ خراب کر لیتے۔ شاید وہ مجھے موبائل نہیں دینا چاہتے تھے، پر میں چپ ہو گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میرے ابو میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ آتے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میرا منہ بولا بھائی میرے بلانے پر ہفتے میں 1 بار ضرور آتا تھا، کبھی ابو کے ساتھ تو کبھی اکیلا۔ شادی کو بھی 3 ماہ گزر گئے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا جمیل مجھ پر شک کرنے لگے ہیں۔ میری ساس کے پاس تو فون تھا، وہ روزانہ بینک سے امی کو فون کرتے، ویسے تو وہ شام کو گھر آتی، مگر جس دن میری کیا آپ اپنے زیادہ وزن اور پیٹ کی فالتو چربی سے پریشان ہیں؟ آپ اپنی پسند کی ڈریسنگ نہیں کر پاتے تو آج ہی منگائیں ال عرب کا ڈیٹاکس فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ 21 دن کے استعمال سے آپ کے جسم کی ساری چربی ہمیشہ کے لیے ختم۔ ایزی آرڈر کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ۔